على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ روشی پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ قابل صد احترام منبع سکون و قرار قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت سیدی و مرشدی قبلہ پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی والی موڑا شریف، تمام میرے بزرگوں، حاجی صاحبان، ثناءان مصطفیٰ، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ رب کریم نے زندگی میں سال کی گنتی کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف اور حضور کے ذکر کی نسبت سے مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میرا یہ ایمان ہے کیونکہ ہماری یہ گیدرنگ اور یہ ملاقات اور یہ لمحات جو ابھی گزر رہے ہیں، یہ صرف میلاد شریف اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں حضور کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف ہے کہ جب کوئی بندہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، جب وہ میری محبت میں یا میرے کسی ولی کی محبت میں ملتا ہے اور بیٹھتا ہے، اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ اللہ نے ہمیں کہاں کہاں سے چنا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قبلہ پیر صاحب کی نگاہ کرم ہے، آپ کی یہ فیض ہے، آپ کی یہ برکت ہے کہ سال کی گنتی کے بعد چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ دبئی ہو یا یورپ ہو یا نیوزی لینڈ ہو یا فجی ہو، پیر صاحب کے لیے تو لوگ دنیا میں ایسے تڑپ رہتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے، ان کی ملاقات کے لیے، کہ جیسے ماں کے لیے بچے جو ہے وہ تڑپتے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ میں ابھی 2 دن پہلے ہانگ کانگ میں تھا اور پہلی مرتبہ میرا جانا ہوا، اور جو محفل کا جن دوستوں نے اہتمام کیا تھا وہ تو انڈیا سے تھے، لیکن جب مجھے پیر صاحب کے جو مریدین اور دربار عالیہ موڑا شریف سے جو لوگ تعلق رکھنے والے ملے ہیں، ان کی آنکھوں میں میں نے جو آنسو دیکھے ہیں اور پیر صاحب کو وہاں لانے کی جو تڑپ دیکھی ہے، میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ میرے مسلمان بھائیو، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ قبلہ پیر صاحب آپ کے پاس یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں بغیر مبالغہ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ زندہ اللہ کے ولی جو ہیں
یہ پھر رہے ہیں. اور اللہ والوں کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ ہم سے بچھڑ جاتے ہیں. اللہ پاک ان کی عمر میں اور ان کی جو عشق رسول کا پیغام اپنی مبارک زبان سے ہم لوگوں کو دیتے ہیں، اللہ اسے لینے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. محفل اور دنوں کی مناسبت سے عام طور پر میں لاسٹ سنڈے کو ہمارے ہاں آسٹریلیا میں بہت بڑا میلاد شریف کا پروگرام تھا، کانفرنس تھی، اور وہ بھی قبلہ پیر صاحب ہی کا نگاہ کرم اور ان کا ہی صدقہ تھی. پھر منگل کی شام کو اسی طریقے سے ہانگ کانگ میں، جمعرات کی رات کو دبئی میں. میں جہاں بھی گیا ہوں ایک آواز جو ہمارے نوجوان نسل ہے خاص طور پر اس وقت، وہ یہ کہ کیا قرآن پاک میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف کریں یا حضور کے ذکر کی محفل سجائیں. میں یہ کوشش کروں گا کہ جہاں بھی گفتگو ہو تو قرآن پاک کی آیات سے آپ کے سامنے یہ بات آسان لفظوں میں سمجھا پاؤں کہ واقعہ ہی کہ ہم یہ جو محفلیں کرتے ہیں یہ قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کی آیات پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. میں نے قرآن پاک میں سے سورہ یونس 11واں سپارہ اس میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے، یا اے میرے نبی کی امت کے علماء، قرآن پاک پڑھنے والوں، پڑھانے والوں، آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کا یہ خاص پیغام دے دو، بفضل اللہ، اللہ کا فضل جب تمہیں ملے، وبرحمتہ، اور جب اللہ کی رحمت تمہیں ملے، فبذالک، اور اللہ کا رحمت اور اللہ کا فضل جب ایک ذات میں جمع ہو کر تمہیں مل جائے تو فَلْيَفْرَحُوا، تو پھر ضرور ضرور تم لوگ خوشی منایا کرو، تم جشن منایا کرو اور تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو. آگے چلنے سے پہلے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو، ہم ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا، بفضل اللہ، اللہ کا فضل، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت، جب یہ دو چیزیں تمہیں مل جائیں، اور پھر آگے فرمایا فبذالک، اور جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، یوں تو ہزاروں نعمتیں جب اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے، کسی کو بیٹا دیا تو کہہ دیا یہ اللہ کا فضل ہے. عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں، جب بیٹا ملے تو یہ کیا ہے، اللہ کا فضل ہے، اور جب بیٹی ملے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے. اسی طریقے سے کہیں بزنس کیا، کہیں کام ملا، ویزا ملا، اور کوئی نعمت ملی، بیٹے کی منگنی ہوئی، نکاح ہوا، تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بطور خاص ہم بندوں کو یہ فرمایا کہ جب تمہیں یہ حکم دیا بفضل اللہ، اللہ کے فضل پر، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت پر تم خوشی منانا، تو کہیں تمہاری توجہ، کہیں تمہارا دھیان اس طرف نہ چلا جائے کہ بیٹے کے ملنے پر خوشی مناؤں یا بیٹی کی ملنے پر خوشی مناؤں. اللہ نے فرمایا بیٹا فضل ہے، بیٹی رحمت ہے، مگر یہاں میں اس فضل اور اس رحمت کی بات کر رہا ہوں، فبذالک، جس کو میں نے ایک ذات میں جمع کر دیا. اور دوسرے مقام پر فرمایا، اے ایمان والو، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کو بھیجا.
کوئی اپنی ماں کے لیے رحمت بنا، کوئی اپنی امت کے لیے رحمت بنا، کوئی اپنی قوم کے لیے رحمت بنا، کوئی اپنے قبیلے کے لیے رحمت بنا، مگر اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیارے حبیب میں نے تجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا آپ جہان والوں کے لیے کیا ہے؟ بولو رحمت۔ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو شیطان جو ہے یہ میرے اور آپ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور شیطان نے آ کر عرض کی اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ پر اللہ تعالیٰ کی ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا مجھ پر تو ہر روز آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور کون سی آیت ہے جو تو جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ حالانکہ حضور جانتے تھے، اس کی زبان سے سننا چاہتے تھے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو میرے نبی ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ دیکھو میں اللہ کا وہ نبی وہ رحمت ہوں جس کی رحمت کو شیطان نے بھی مانا ہے، اور بعد کلمہ پڑھنے والے ایسے ہوں گے جو اس نبی کی رحمت کا انکار کریں گے۔ تو شیطان نے کہا آپ پر یہ آیت آج نازل ہوئی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب اللہ نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو اللہ کے سارے جہانوں میں میں بھی ہوں، اور جب سے اللہ نے مجھے رجیم اور مردود قرار دیا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے ایک دپڑ لگاتا ہے، اور دنیا میں ہزاروں لوگ جب ہزار اور لاکھوں مرتبہ وہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو مجھے ہزاروں لاکھوں دپڑ لگتے ہیں، تو میرا منہ سوج چکا ہے اور وہ مار کھا کھا کر میں تنگ آ چکا ہوں، تو اے ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے مجھے بھی اپنی رحمت سے یہ حصہ عطا کریں، اور یہ جو سزا مجھے ملتی ہے اس سزا سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جا آج سے بس بلکہ اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے جو یہ سزا دی ہے اور جو فرشتہ تجھے ہر روز اعوذ باللہ پڑھنے پر دپڑ مارتا ہے ابھی سے تیری یہ سزا معاف ہو چکی ہے۔ اس سے ایک تو یہ دو مسئلے یہ پتا چلے میرا نبی وہ ہیں جن کی بارگاہ میں مدد اور استغاثہ کے لیے شیطان بھی گیا ہے۔ شیطان بھی یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اگر جاؤں گا مدد کے لیے استغاثہ کے لیے تو یہ وہ نبی ہے کہ مجھ شیطان کو بھی اپنی بارگاہ سے نامراد نہیں لٹائے گا، اور دوسری بات رسول اللہ کو شیطان بھی رحمت مانتا تھا، لیکن آج اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر اور نمازیں پڑھ کر ہم نبی پاک علیہ السلام کو اگر کوئی قوم رحمت نہ مانے اور رسول اللہ سے مدد نہ مانگے تو سوچ لو یہ تو شیطان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ بلکہ اگر کسی دوسری محفل پر ٹائم ملا، میں آپ کو ابھی تو ٹائم ملے گا انشاءاللہ، میں آپ کو بتاؤں گا حدیث شریف سے اور بخاری کی حدیث سے کہ واقعی یہ لوگ جو ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے قرن الشیطان فرمایا، شیطان کے سینگ فرمایا، واقعی یہ شیطان سے سخت ہیں۔ میں کسی دوسری جگہ پر اس پر کوئی روشنی ڈالوں گا۔ بہرحال اس آیت میں اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی اے غیب کی خبریں دینے والے ہم نے آپ کو
جہان والوں کے لیے چشمدید گواہ بنا کر بھیجا، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، سراجا منیرا، اور آپ کو سراج منیر چمکا دینے والا بنا کر بھیجا۔ یہ ساری شانیں ویسے تو ایک ایک لفظ پر ایک ایک گھنٹے کی تقریر ہے، میں کیونکہ ٹائم شارٹ ہے میں صرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی یہ شانیں بیان فرمائی، آپ کو شاہد فرمایا، آپ کو مبشر فرمایا، آپ کو نذیر کی شان، آپ کو داعی اللہ کی شان، آپ کو سراج منیر کی یہ شانیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما کر پھر ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والو تمہیں مبارک ہو، ایمان والو تمہیں خوشخبری ہو، ایمان والو تمہیں مبارک ہو، کس بات کی؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ سبحان اللہ، ایمان والو تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسول، اتنی شانوں والا رسول جو تمہیں عطا کیا ہے، یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے تم پر کہ اللہ نے یہ شانوں والا رسول تمہیں عطا فرمایا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک آیت میں اللہ نے رسول اللہ کو سب سے بڑا فضل فرمایا، دوسری میں رحمت فرمایا، اب تیسری آیت میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر فَلْيَفْرَحُوا، ضرور ضرور تم لوگ خوشی منایا کرو، اور جو تم رسول اللہ کے آنے پر میلاد کی محفل سجاؤ گے، خوشی مناؤ گے، مال و دولت خرچ کرو گے، فرمایا ہوا خیرم مما یجمعون، میرے محبوب کے آنے پر خوشی منانا ہوا خیرن، وہ بہتر ہے، مما یجمعون، ہر اس چیز سے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ اب جمع کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم مال و دولت جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور آخرت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم نیکیاں جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مما یہ اثر کے لیے آتا ہے کہ یعنی جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو، چاہے دنیا کے اعتبار سے مال و دولت جمع کرو، چاہے آخرت کے اعتبار سے سجدے، حج، نماز، روزے جمع کرو، اللہ فرماتا ہے ہر چیز کے جمع کرنے سے بہتر ہے میرے محبوب کے آنے پر خوشی منایا کرو اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، کاش کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر کریں، جس طرح میرے خدا نے قرآن پاک میں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، اسی خدا نے قرآن پاک میں ہمیں نبی پاک کا میلاد منانے کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ادب نصیب فرمائے، رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی آج کی اس محفل کا صدقہ، سفر کا صدقہ، ہمارے محترم بھائی عبدالقیوم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے گھر میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اور قبلہ پیر صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور خصوصی دعا ہر محفل میں اور ہر نماز میں یہ کرے کہ اللہ پاک جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم یہ ہر سال عظیم الشان جلوس نکالتے ہیں، اللہ اس جلوس کو بہتر سے بہتر اور کامیاب عطا فرمائے، اور اس جلوس کا صدقہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔